السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، ایک انسان دوسرے کے اوپر ظلم کر رہا ہو تو ہر ایک لان تان کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے کہ یار ان کو شرم نہیں آتی، ان کو حیا نہیں آتی، یہ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ چیز تو ہمیں بڑے جلدی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کلمہ پڑھ لینے کے باوجود، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے باوجود اور اپنے آپ کو مومن تک سمجھنے کے باوجود اور یہ تصور ذہن میں قائم رکھنے کے باوجود کہ مرنے کے بعد میں جنت میں نہیں گیا تو کون جائے گا، یہ سارے تصورات ہوں اور پھر ظلم کر رہا ہو، کس پر؟ وہ بھی اللہ کی کتاب کے اوپر۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، ان کو زندگی کے گزارنے کے اصول بتانے کے لیے، تاکہ ان کے اندر بہتری آئے۔ اسی قرآن کو ہم نہ پڑھ رہے ہوں، نہ سمجھ رہے ہوں، اس طرف غور و فکر نہ ہو رہا ہو تو یہ ظلم نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اور کیا بڑا ظلم ہوگا؟ رب فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ لوگوں کی کیا ہو گیا؟ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، سوچ و بچار نہیں کرتے، یہ اس طرف توجہ نہیں دیتے، یا ان کے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور دوسری جگہ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ دل تو ہیں ان کے، لیکن یہ حق کو سمجھنے سے، قرآن کو سمجھنے سے، اللہ کے کلام کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ ان کی آنکھیں تو ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن قرآن پر ان کی نظریں ٹکتی نہیں، قرآن پڑھتے نہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ ان کے کان تو ہیں سننے کے لیے، لیکن حق بات سننا پسند نہیں کرتے، قرآن سننا پسند نہیں کرتے، قرآن کا بیان سننا پسند نہیں کرتے، قرآن کی تفسیر سننا پسند نہیں کرتے۔ تو فیصلہ کیجئے میرے سامعین، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ہم قرآن کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر رہے؟ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن قرآن ان لوگوں کے لیے شفاعت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ، میں تیرا کلام ہوں، یہ تیرے کلام سے محبت کرتا تھا، تیرے کلام کو پڑھتا تھا، تیرے کلام کو سمجھتا تھا، اس میں غور و فکر کیا کرتا تھا، یا اللہ اس کے اگر کچھ گناہ ہیں تو معاف کر دے، میری سفارش قبول کر اور اس کو جنت عطا فرما دے۔ فرمایا اس کی سفارش قرآن کی قبول کی جائے گی۔ اور جب ہم قرآن پڑھیں گے نہیں، قرآن کی طرف توجہ نہیں کریں گے، اس میں غور و فکر نہیں کریں گے، صرف قرآن خوانیوں کی حد تک ہم نے اس کو رکھا ہوا ہوگا، تو پھر قرآن سفارش کرے گا؟ نہیں نہیں نہیں۔ قرآن یقیناً ان کے بارے میں شکایت بھی کرے گا رب العالمین کی بارگاہ میں، یا اللہ تو نے اپنا کلام ان تک بھیجا، ان کے پاس بہت کچھ ٹائم تھا، دنیا بھر کی کون سی چیز تھی جو یہ نہیں پڑھتے ہوں؟ سوشل میڈیا کو کھنگال کے سنتے تھے، پڑھتے تھے، اخبار پڑھا کرتے تھے، سارا کچھ کیا کرتے تھے، لیکن تیرے کلام کو پڑھنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ یا اللہ پوچھ ان سے انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ من نوقش عذب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص سے قرید کر لی گئی تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، وہ تو عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اس لیے میں اپنے تمام سامعین سے کہوں گا، روزانہ کا کچھ نہ کچھ وقت آپ متعین کریں کہ اتنا ٹائم میں نے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، قرآن کے اندر فہم اور ادراک
بھی حاصل کرنی ہے، اس کی تفسیر پڑھنی ہے، تو یقیناً اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔